بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی مجبوری یا بیماری کے تو پوری زندگی بھر بھی روزہ رکھے لیکن اسی ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی روزہ رکھنا اسلام کے بنیاد میں سے ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی 5 چیزیں بنیاد بتلائی ہیں ان کے اندر روزہ بھی ہے، تو روزے کو چھوڑنا کوئی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے متفقہ طور پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے کا انکار کر دے یا روزے کی توہین کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، پوری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں روزے کو نہیں مانتا، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، ایسا سخت حکم دینے کی کیا ضرورت تھی، یہ انکار ہے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا بہت ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی اور بھوکا رہنے کی، ایسا کہنے والا بندہ روزے کی توہین کرنے والا ہے، کافر ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کو مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ بھی علماء کرام کے مشورے کے ساتھ، خود مفتی نہیں بن سکتا کہ زکام ہو گیا یار مجھے تو زکام ہے، بیماری، آج میں روزہ نہیں رکھتا۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ فرض کو چھوڑ دینا، اور جو بندہ فرض مانتے ہوئے سستی کر کے چھوڑتا ہے تو یہ فاسق، فاجر، بدکار آدمی ہے، ایسے بندے کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے روزہ خود بھی رکھیں، اپنے بالغ اولاد کو ضرور رکھوائیں، اپنے دوستوں کو ضرور ترغیب دیں، نابالغ بچے جو سمجھدار ہیں یعنی تقریباً 10 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں ان کو بھی روزہ رکھوانے کی کوشش کریں، اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے پھر اس کو فیس بک پر چلاؤ کہ دیکھو چھوٹے بچے نے روزہ رکھا ہے۔ تو روزہ رکھنا کن لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ نہ رکھیں، اور سب کے لیے فرض ہے، لیکن جو نہ رکھیں کس کس کو اجازت ہے؟ وہ کوئی ایسا بیمار آدمی ہے جو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد دوائی کھانے والا ہے، اگر دوائی نہیں کھاتا تو دیندار ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا مر جائے گا، ایسا بندہ اگر روزہ چھوڑتا ہے تو اجازت ہے، لیکن پھر جب طبیعت ٹھیک ہوگی تو رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے حاملہ عورت ہے جو حمل کے دوران سمجھتی ہے کہ ڈاکٹروں نے بولا ہے یا تجربے سے معلوم ہے کہ روزہ رکھے گی تو اس کا پیٹ والا بچہ اس کے لیے مسئلہ ہوگا، وہ کمزور ہو جائے گا، یا خود عورت کمزور ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی، تو اس صورت کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں پھر قضا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے جو عورتوں کے ماہانہ دن ہوتے ہیں یا پھر بچے کی ولادت کے بعد کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، نہیں رکھ سکتی، اگر رکھا تو بھی گناہگار ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کی بیماری ہو جس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے تو یہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن علماء کے مشورے سے۔ آج کل یہ مشہور ہو گیا ہے کہ شوگر والا بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن ڈاکٹروں نے تحقیق تفتیش کی ہے کہ اگر شوگر والا بندہ بھی طاقتور ہے، مضبوط ہے، تو پھر اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کم از کم وہ 1-2 روزہ رکھ کر کے تجربہ کر لے کہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اگر برداشت کر سکتا ہے تو روزہ رکھ لے۔ باقی یہ کہ تکلیف ہوتی ہے تو بھوک پیاس میں ویسے بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک بندہ ہو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہی تکلیف ہی تو دینا پسند کرتے ہیں، یہی تو آزمائش ہے۔ کوئی بندہ بولے یار میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں تکلیف ہوتی ہے، دکان چھوڑنا پڑتا ہے، تو پھر نماز کو چھوڑ دیں گے؟ تو اسی طرح سے بھلے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، ہونے دو،
یہاں تک کہ عجیب بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بدبو بھی پسند ہے، کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو خاص قسم کی خوشبو عطا فرمائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو روزے کی صورت میں تکلیف دے کر کے آزمانا چاہتے ہیں، تو اسے بہانے کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جو بندہ سفر پر جا رہا ہے، سفر پر جا چکا ہے، ابھی تک اگر نکلا نہیں ہے، صبح 8 بجے سفر کے لیے نکلنا ہے تو سحری کے ٹائم پر چونکہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں سفر میں ہی چل رہا ہے اور سحری کا ٹائم ہوا، ابھی اگر نہ رکھے تو اجازت ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں سفر گھر سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ گھر کے اندر گرمی ہوتی ہے، گرم ہوائیں ہوتی ہیں، پنکھا چلے نہ چلے، لیکن سفر کے اندر ایسی ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، بڑے سکون کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ باقی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی وہ تو ہوگی نا بھائی، اور جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا اگر چیختا چلاتا نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑی تکلیف ہوئی اور اس کو بولے یار آج پیاس بہت لگی، ارے یار آج تو بھوکا مر رہا ہوں، آج تو بہت روزے نے تنگ کیا ہے، کوئی اللہ پر احسان کر رہے ہو؟ تو روزہ رکھو اللہ کے لیے، اور روزے کا بہت بڑا ثواب اس کا سبب ہی یہی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا۔ نماز پڑھ رہا ہے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں نمازی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی کو دے رہا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا نکالا کسی کو دیا، کسی نہ کسی کو پتہ لگا، جہاد میں جا رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے نظر آتا ہے، روزہ تو نظر ہی نہیں آتا نا، بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پتہ کس کو روزہ ہے کس کو نہیں ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ یہ خفیہ عبادت ہے، جب خفیہ ہے تو اس کو پھیلاتے کیوں؟ اس وجہ سے روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کرو۔ ایک بھی روزہ اگر لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے رہ گیا، سمجھو کہ زندگی بھر کے ہزاروں روزے رکھو لیکن اسی ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے آج خصوصاً پہلا دن ہے، جیسے ہی مغرب کی اذان ہو، غروب آفتاب ہو، غالب تو یہی ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا، کیونکہ سعودی وغیرہ کے اندر، افغانستان کے اندر چاند نظر آ گیا ہے، آج روزہ ہے، تو اندازہ یہی ہے کل ہمارا بھی ہوگا۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو، چاند نظر آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے آداب کے ساتھ عبادت کرنے کی اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور پھر آپ اپنا ارادہ پختہ کرو، اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے۔ باقی خود ہی ڈھیلے دیکھتے ہیں، موسم کو دیکھیں گے، اور اگر تکلیف نہیں ہوئی، دن گرم نہیں ہوئے تو رکھوں گا، جتنی توفیق ملی اتنی تراویح پڑھ لوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے روزہ سارے لوگ رکھنے کی کوشش کریں، عورتوں کو بھی باقاعدہ پابند بنائیں، جیسے کھانا پکانے کے لیے پابند بناتے ہو نا، اگر ایک ٹائم پر کھانا نہ پکائے بیوی پھر اس کو چھوڑو گے؟ تو اللہ کا حکم جو ہے نماز اور یہ تراویح اور روزہ، اس کے لیے بھی آپ ان کو باقاعدہ پابند کریں، اللہ کے حکم کو مانو، نہیں تو تیری نافرمانی کی وجہ سے ہمارے پورے گھر کے اندر سے برکت نکل جائے گی۔ جب برکت نکل گئی تو مصیبت وہی مردوں کے لیے نا جو کما کر کے لاتے ہیں۔ اور دوسری بات تراویح، مسائل روزے کے انشاءاللہ آہستہ آہستہ روزانہ بتاؤں گا، آج صرف اتنا سمجھو کہ روزہ سب لوگوں کے اوپر لازم ہے، کوئی مجبور ہے نہیں رکھتا تو پھر علماء سے پوچھ کر کے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ تراویح 20 رکعتیں ہیں اور 20 ہی ہیں، 8 12 نہیں ہیں، جو آپ کی مرضی کے مطابق چلیں ایسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے پابندی کے ساتھ 20 ہی پڑھیں۔ اور 2 چیزیں ہیں، ایک ہے 20 تراویح کا پورا رمضان مکمل کرنا، یہ الگ سنت ہے، دوسرا یہ کہ قرآن پاک کا ختم کرنا، یہ الگ سنت ہے۔ اگر آپ ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنا شروع کی تراویح تو پھر پورے ختم قرآن تک وہیں پڑھو، لیکن اگر آپ کام دھندے والے ہیں، کبھی کہاں تو پھر 10 دن والی جگہ پر، 15 دن والی جگہ پر آپ تراویح پڑھ لیں، قرآن کا ختم ہو گیا، پھر روزانہ آپ کی مرضی ہے، جہاں کام پہ چلے گئے وہاں 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ موقع نہیں ملا اکیلے میں جا کر کے پڑھ لیں 2 رکعتیں تو بھی ٹھیک ہے، اکیلے میں اگر پڑھ رہے ہو مجبوری کی وجہ سے تو 4 رکعتیں پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، مجبوری کی وجہ سے عادت بنانا اچھا نہیں ہے۔
اور یہ تراویح عورتوں کے اوپر بھی لازم ہے. عورتیں تراویح نہیں پڑھتی، وہ بولتی ہیں یہ تو مولویوں کا، یہ مردوں کا کام ہے، جا کر کے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. عورتیں گھر میں پڑھیں گی، اکیلی پڑھیں گی، اور عورتوں کو جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایک عورت آ کر کے آگے کھڑی ہو جائے یا بیچ میں کھڑی ہو جائے، نماز پڑھانا شروع کر دے، یہ صحیح نہیں ہے. اور اگر کسی گھر کے اندر عورت کوئی حافظہ ہے، اس کو وہ سمجھتی ہے کہ میں اگر تراویح نہیں پڑھاؤں گی تو میرا قرآن پاک بھول جائے گا اور میرا یاد نہیں رہے گا، پھر اس کے لیے کوئی اور صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ مولویوں کے ساتھ جا کر کے ملیں. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بچی ہے، سمجھتے ہو کہ اس کا بھولنے کا خطرہ ہے، وہ مشورہ کر کے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی صورت نکال سکتے ہیں. بہن کو سنائے، ماں کو سنائے، باپ کو سنائے، بھائی کو سنائے، اس طریقے سے اپنا یاد کر لے. تو خیر تراویح پڑھنا بھی لازم ہے. اور یہ لوگوں کا کہنا کہ یار یہ سنت ہے نا، اس وجہ سے نہیں پڑھی تو بھی خیر ہے، یہ سنت کی توہین ہے. اگر ہم مسلمان ہیں اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے امیدوار ہیں تو پھر سنتوں کی قدر کرنی پڑے گی، توہین نہیں. پیغمبر کریم نے حکم دیا ہے کہ تراویح پڑھو. جب حکم ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کی اجازت کہاں سے ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں چھوڑا کبھی بھی تراویح کی نماز کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابند بنایا پوری قوم کو اور سب مسلمانوں کو کہ آپ کو تراویح کے لیے آنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. تو دین کو سمجھنے والے پیغمبر کریم سے، حضرت عمر سے، صحابہ کرام سے آج کے زیادہ لوگ ہیں کیا؟ اس وجہ سے تراویح ضرور پڑھیں. یہ بھی ان لوگوں کے لیے اجازت ہے جو لوگ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے. اتنے بیمار ہیں کہ کھڑے ہو کر بھی نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے. تو پھر ایسے بیماروں کے لیے اجازت ہے کہ نہ پڑھیں، لیکن پھر بھی اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ مجھ سے یہ اتنی بڑی سنت رہتی جا رہی ہے، مجھے معاف کر دے. اور مسافر آدمی کو بھی اگر تکلیف ہے، مشقت میں ہے، تو تراویح نہ پڑھے تو خیر ہے، لیکن وہاں بھی سفر میں بھی پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور اسی طریقے سے جو بندے کہیں کام دھندے پہ گئے ہوئے ہیں، کوشش کرنے کے باوجود جماعت کے پاس نہ پہنچ سکے، تو پوری رات میں سحری کے وقت تک، فجر کے اذان تک، کسی بھی ٹائم پر وہ تراویح کی نماز پڑھ لیں. گھر میں، مسجد میں، جہاں موقع ملے، کشتی میں پڑھ لیں تو بھی اجازت ہے. 2 رکعت، 4 رکعت کر کے 20 رکعتیں فجر سے پہلے پوری کرنی ہے. 4 رکعت ابھی پڑھی، پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ کام کیا، پھر 4 رکعت پڑھی، ایسے کر کے بھی فجر تک 20 رکعتیں پوری کرنی ہے. اور ان چیزوں کے اندر ثواب کمانے کے اندر شیطان بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے، چھوڑو، ضروری تھوڑی ہے. اسی طرح سے کچھ انسان بھی ہیں جو اصل میں شیطان ہوتے ہیں، ظاہر کے پھر مسلمان ہوتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں یار یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، اللہ کے بندے نبی پاک نے کیا ہے بس نا، اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے آپ کو؟ اس وجہ سے ایسے شیطانوں کی باتوں میں نہ آئیں. اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. جب کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر کبھی بولا ہے یار یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے، چلو میں اس کو نہیں کھاتا. وہاں جتنا آئے. اور جب ثواب کمانے کی بات ہے تو پھر نخرے، یہ کیوں، ایسا نہیں کریں بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں، ہر طرح کے گناہوں سے بچیں، ہر نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں، تراویح پابندی کے ساتھ پڑھیں. جیسے ہی امام نے اللہ اکبر کہا تو فوری طور پر آپ بھی اللہ اکبر کہو. یہ نہ کہ جب امام رکوع میں جا رہا ہے پھر ابھی آپ دوڑ کر کے اور نماز میں شریک ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا اچھا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یعنی ہر طرح کے گناہوں سے، خصوصاً ساز گانے سے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ. انشاءاللہ آپ کو رمضان کی برکتیں مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.